الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ 54واں سلسلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 تک گفتگو مکمل کر لی تھی، جس میں ہم نے اس کے اہم نکات، تفسیر اور اعتراضات کے جوابات وغیرہ بیان کر دیے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کا آغاز کریں گے۔ تو آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب سب سے پہلے اس کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے منافقین کے 3 عیب یا 3 برائیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور اب چوتھے کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا اس سے گزشتہ آیت میں، اب اس کی تفصیل کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ پہلے منافقین کے عقائد کا ذکر ہوا، اور اب ان کی بد عملی کی ایک صورت کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو عقل مند اور مسلمانوں کو کم عقل یا بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو یہاں ان کے اس فریب کا ذکر کیا گیا جس کو وہ عقل مندی سمجھتے تھے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں بعض علماء کے نزدیک گزشتہ آیت کا جو معنی ہیں وہی اس آیت کے اندر مقرر ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں بعض علماء کہ جو گزشتہ آیت تھی اس میں بھی منافقین کے متعلق، ان کے ایمان کے متعلق تذکرہ کیا گیا، اور اسی کو اب یہاں پہ مقرر کر کے اللہ رب العزت نے دوبارہ ارشاد فرما دیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ محض خیال غلط ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کسی فائدے کے بغیر دوبارہ کسی چیز کو مقرر فرمائے۔ تو گزشتہ آیت میں ان کی دینی حالت یا باطنی کیفیت کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب ان کے جو معاملات یا جو ظاہراً جس طریقے سے وہ اپنے معاملات رکھا کرتے تھے مسلمان یا کفاروں کے درمیان، اس کی اب تفصیل کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے ان کا عقیدہ بتانا مقصود تھا، اور اب ان کا فریب یا وہ دھوکہ جو وہ مسلمانوں کو دے رہے تھے۔ اب اس کے شان نزول کے اوپر تفسیر روح البیان سے مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہاں ایک روایت آتی ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کی منافق کے حق میں نازل ہوئی کہ ایک دفعہ وہ ایک جماعت کے ساتھ کہیں کھڑا تھا، اور اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جب وہ قریب پہنچے تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور آپ کی تعریفیں کرنے لگا، اور بولا کہ آپ بہت ہی مبارک ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ بنی تمیم کے سردار ہیں اور شیخ الاسلام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا، اور اسی طرح آپ کی تعریف میں کلابے ملانے لگا کہ آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اور جان و مال آپ نے حضور علیہ السلام پہ قربان کر دیے ہیں۔ تو ابھی وہ یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے اس سے فرمایا کہ اے عبداللہ اپنے رب سے ڈر اور نفاق کو چھوڑ، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک منافقین سب سے بری جماعت میں شامل ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے علی آپ مجھ سے یہ کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارا ایمان تو آپ ہی کے جیسا ہے، اور ہم آپ ہی لوگوں کی طرح ایمان لائے ہیں۔ تو یہ جواب دے کے جب اس نے یہ جواب دیا تو حضرت علی و حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو عبداللہ بن ابی اپنی جماعت سے جو لوگ وہاں کھڑے تھے اس کے ساتھ ان سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ان کے ساتھ کیا چال چلی اور انہیں کیسا بے وقوف بنایا۔ تو اس موقع پہ یہ آیہ کریمہ نازل ہے۔ اب مفتی صاحب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو یہاں لفظ لقو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کے اندر جو لقو استعمال ہوا اس کے معنی ہیں یہ لفظ مشتق ہے لقون سے، جس کے معنی ہیں ملاقات کرنا، ملنا، سامنے آنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں یہ دونوں معنی ہی مراد ہیں۔ آمنو میں مخلص انسان، الذین آمنو میں مخلص مسلمان مراد ہے، یعنی جب وہ لوگ جو حقیقتاً مومنین تھے وہ ان کے سامنے آئے اور انہوں نے ان سے ملاقات کری۔ آمنا کے اندر حقیقی ایمان مراد ہے، یعنی ان کے زبانی ایمان میں کسی کو شک نہ تھا، حقیقی ایمان مشکوک تھا۔ تو مسلمانوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سے کہا یا وہ ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور ہم آپ ہی میں سے ہیں۔ یعنی مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت میں وہ جس طریقے سے مسلمانوں سے یا مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ ہی میں سے اور ایمان لے آئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اکثر یہی کرا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے اور ہمیشہ اپنے ایمان کی سچائی کی دعوے کرا کرتے کہ ہم تو باخدا اور بڑی بڑی قسمیں کھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اور ہم سچے مسلمان ہیں اور ہم آپ لوگوں کے اندر سے ہی آپ کی جماعت میں ہی شامل ہیں۔ لیکن مخلص مسلمانوں کو ان کی قسموں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کا نور ایمانی ان کو پہلے سے خبر کر دیتا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ آگے جو لفظ خلو استعمال ہوا یہ خلون سے بنا، جس کے معنی ہیں اکیلا ہونا یا گزرنا، یعنی اس جگہ پہلے ہی معنی مراد ہیں کہ جب منافقین اکیلے میں تنہائی میں جو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو وہاں وہ یہ گفتگو کرتے۔ شیاطین ہند کے متعلق فرماتے ہیں کہ شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور اس کے لفظ کی تحقیق ہم اعوذ باللہ کے اندر کر چکے ہیں اور مزید اس کی تحقیق ہم آگے کریں گے۔ تو یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں یہاں شیاطین جو کہا گیا یہاں ان سے مراد ان کے وہ دوست ہیں کفار دوست، یا تو جن کو وہ یہ بتایا کرتے تھے، تسلیاں دیا کرتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور ان سرداران کفار کو وہ ہر وقت باور کرانے کی کوشش کرتے کہ ہم تو عملاً تو دکھاتے ہیں کہ بھئی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری فکر آپ ہی کے ساتھ ہے اور ہم آپ ہی کے ساتھ مل کے رہیں گے۔ تو کچھ علماء نے جیسے ضحاک وغیرہ نے فرمایا کہ اس جگہ شیاطین سے مراد کفار کے بڑے نجومی یا جو ان کے بڑے عبادتوں کے جو پجاری کہہ لیں وہ لوگ تھے، ان سے یہاں مراد ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں سے ڈرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، تو وہ ان کو جا کے تسلیاں دیا کرتے تھے کہ ہم تو آپ ہی میں سے اور ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل عرب ہم اکثر شیطان جو ہے وہ سرکش لوگوں کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو
تو وہ لوگ جب ان لوگوں کے پاس جاتے تو ان کو تسلی دیا کرتے کہ ہم انا معاکم، کہ ہم تمہیں میں سے ہیں اور ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں، اور ہم عقائد یا دین ہم نے تو صرف دکھانے کے لیے مسلمان ہو گئے، لیکن ہم حقیقتاً تمہارے ہی ساتھ۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے تو انہوں نے صرف آمنا کہا کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب کفار کے سامنے جاتے تو ان کو اتنی تاکید کے ساتھ، یعنی آمنا اس میں فعل ہے جس میں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں اور ہم تو اب مسلمان ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہماری صرف اس بات سے وہ مان جائیں گے اور ہم ان کو اب ایک طرح سے بے وقوف بنا لیں گے۔ لیکن جب وہ کفار یا ان کے سرداران کے پاس جاتے یا جو ان کے بڑے نجومی یا پجاری تھے ان کے سامنے جاتے تو ان کو باقاعدہ تاکید کرتے، اس لیے ان اور زور دیتے بار بار اپنی بات کے اوپر، اس لیے ان کے لیے انہوں نے یہاں انا کا استعمال فرمایا کہ ہم تو آپ ہی میں سے ہیں یا آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ تو کفار کے متعلق ان کا خیال تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہت چلاک ہیں اور ہوشیار ہیں اور ہماری تحقیق ضرور کریں گے، تو ہم تو جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کو تسلی کرانے کے لیے لازمی ان سے عہد و پیما کرنے پڑیں گے اور ان کو تسلی دینی پڑے گی۔ آگے فرماتے ہیں انما نحن مستہزئون، یعنی اے دوستو ہمارے ظاہری بناوٹ یا ظاہری دکھاوے کی نمازوں و عبادتوں پہ نہ جاؤ، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور ہم دل کے ساتھ تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور ہمارا یہ ظاہری برتاؤ محض اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکیں اور ان سے فائدے اٹھا سکیں۔ آگے مستہزئون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حزون سے بنا جس کے معنی ہلکا ہونا یا ہلکا پن، تو جو شخص اچانک مر جائے اس کے لیے عربی میں حاضی کہتے ہیں، اسی طرح تیز رفتار جانور کو بھی حاضی کہا جاتا ہے۔ تو استہزاء کے معنی ہیں کسی کو جاہل بنانا یا اس سے ہنسی کرنا، مذاق کرنا یا اس کو ذلیل کرنا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ آگے مفتی صاحب اس کی خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب وہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو انہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے دوستوں یا سرداروں کے پاس یا کفار کے پاس جاتے تو وہاں قسمیں کھاتے اور ان کو تاکید کرتے کہ نہیں نہیں ہم تو صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں اور ہم تو دل سے تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم نے جو کلمہ پڑھا وہ صرف ان کو تسلی دینے کے لیے کیا، اور وہ تو بے وقوف ہیں، ہماری باتوں کو سچا سمجھ کے اپنی مجلسوں میں اپنے راز جو ان کے خاص اجتماع ہوتے ہیں اس میں وہ ہمیں بٹھا لیتے ہیں اور اس طرح ہمیں ان کی راز کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں جو ہم تمہیں آ کے بتا دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب پھر اس کے چند فائدے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ کسی کے ساتھ مذاق کرنا یا دل لگی کی کیفیت میں کلمہ پڑھنا یہ کفر ہے، یعنی صرف دل لگی کے لیے مذاقاً بھی اگر کوئی شخص کلمے کا اقرار کرے اور کلمے کی جو اہمیت ہے اس کو کم جانتے ہوئے اگر وہ مذاق سے یا صرف ایک دل لگی کے لیے کلمے کو پڑھے تو یہ کفر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یا دین کے ساتھ مذاق اڑانا بھی کفر ہے، اور صحابہ کرام یا عالم دین یا ائمہ کرام کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اسی طرح دینی چیزیں قرآن شریف، مسجد، علماء کرام، رمضان، عبادات وغیرہ کا یا اولیاء اللہ کا مذاق اڑانا بھی توہین ہے اور یہ کفر میں شامل ہے، کیونکہ ان سب کی تعظیم ایمان تقوی کی علامت قرآن پاک سے ثابت ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں شعائر اللہ فرمایا، یعنی اللہ کی نشانیاں، اور یہ تعظیم کرنے کے لیے اور پرہیزگار بننے کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔
چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اس ایک مجلس میں بیٹھنا ایسے لوگوں کی جو برے لوگ ہوں، بد مذہب ہوں، بد عقیدہ ہوں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ پانچواں یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ مذاق اڑانا یا کسی کی تمسخر اڑانا یہ سخت منع ہے۔ قرآن پاک نے میں آگے ایک آیت نازل فرمائی، لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم تم دوسری قوم کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کا مذاق نہ اڑے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی گروہ ہماری اس حرکت سے رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت مجھے اس وقت سے بچائے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مذاق اڑانا یا کسی کے ساتھ دل لگی کرنے کو جہالت بتایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس عمل سے محفوظ فرمائے۔ آگے مفتی صاحب ایک وضاحت کرتے ہیں کہ مذاق اڑانا اور خوش طبعی کرنے میں فرق ہے۔ خوش طبعی کرنا جس کے اندر جھوٹ شامل نہ ہو، بہتر ہے کہ جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے، کسی کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ کوئی اگر رنجیدہ ہے اور آپ نے اس کو خوش طبعی کر کے خوش کر دیا تو یہ ایک اچھا فعل ہے، لیکن اگر اس میں جھوٹ شامل ہے یا کسی کی بے عزتی کا عنصر شامل ہے یا کسی کی محض مذاق اڑانے کے لیے آپ نے ایسا کیا تو یہ اسلام میں منع ہے۔ آگے مفتی صاحب آخر میں اعتراضات بیان کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کی برائی، یعنی جیسے وہ جو ان کے عیب تھے یا جو ان کے اندر خامیاں تھیں، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، جبکہ عیب جوئی کرنا ایک غلط فعل ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ چیزیں بندوں کے لیے منع ہے، اللہ رب العزت خالق ہے، وہ اگر کسی شخص کی برائی یا کسی گروہ کی اگر وہ بیان کر رہا ہے تو وہ خالق و مالک ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ جیسے ہم آج کل ابو جہل، ابو لہب کے بارے میں یا شیطان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ پھر آگے کو فرماتے ہیں کہ یہ جو برائی بیان کرنا یہ اس لیے نہ تھا کہ اللہ رب العزت ان کی صرف عیب جوئی کر رہا ہے، بلکہ یہ اس لیے تھا تاکہ مسلمان اپنی اصلاح کر سکیں اور ایسے لوگوں سے بچ سکیں، اور کسی کو شر سے بچانا یا اصلاح کرنا یا پیٹھ پیچھے اس کی عیبوں کو بیان کرنا، یہ جس سے کسی شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس سے شر کا اندیشہ ہو تو یہ جائز ہے۔ آخر میں تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں مفتی صاحب کہ صوفیہ کے نزدیک دنیا اور آخرت ایسے ہیں جیسے دو کنارے، اور ان کا اجتماع ناممکن ہے۔ تو منافقین نے چاہا کہ ہم اپنے زبان سے مسلمانوں کو خوش کر دیں اور اپنے دل کی کیفیت سے کافروں کو بھی خوش کر لیں، جو کہ ایسا ہو نہ سکا۔ اور جو شخص ایسا چاہے کہ میں دل میں دین کی یا دنیا کی محبتوں کو جمع کر لوں گا تو وہ سراسر غلطی پہ ہے۔ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین اور دنیا کو اگر ایک ساتھ لے کے تو چلیں، لیکن کبھی دنیا کو دین پہ فوقیت نہ دیں اور دین کو ہر معاملے میں افضل جانیں۔ تو مرد میدان وہی ہے کہ جو گھر میں دیندار ہو اور مسجد میں جائے تو دینداروں کا سردار، دنیا کے ہر کام کرے مگر دین کے وقت دین کو نہ بھولے اور اسے ہر وقت دھیان میں رکھے، یعنی دنیا کا ہر کام آپ کا شریعت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو،
اور یہی ایک حقیقی مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. وہ نہ تو ہمیں دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی غلط ہے، اور نہ ہمیں صرف دین کو اختیار کر لینا چاہیے یا دین کو چھوڑ کے دنیا اختیار کر لینی چاہیے. یہ دونوں کیفیات غلط ہیں. ہمیں ہر چیز کو اعتدال میں لے کے چلنا ہے کہ جہاں ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہمارا دین بھی بہتر ہو سکے، ہمارے ایمان، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے. تو یہاں اس آیت کا بیان مکمل ہوتا ہے. اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 15، وہ ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا گزشتہ آیت سے تعلق ہے کہ پہلے منافقین کا فریب بیان ہوا، اب ان کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی اب اس بات کا ذکر ہے کہ جس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے. آگے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے اس آیت کو شروع کیا گیا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذاق کے جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود اللہ رب العزت ان کے جواب دے رہا ہے اور مسلمانوں کی حمایت کا ایک طرح سے یہاں اعلان کر رہا ہے. نیز اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ استہزاء کے مقابلے میں منافقین کا مذاق بالکل بیکار ہے. یعنی وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن یہاں جب اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ میں اب تمہارا مذاق اڑاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ بے وقوف کون ہے، تو اب یہاں انہیں پتہ چلے گا کہ کمزور کا مذاق اڑانا کیسا ہے. آگے فرماتے ہیں یستہزئ کا معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کے 3 معنی ہیں: جاہل بنانا، ذلیل کرنا یا دل لگی کرنا. تو یہاں 2 ہی معنی استعمال ہو سکتے ہیں کہ یا تو جاہل کسی کو بنانا یا اس کو ذلیل کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ دل لگی نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے. تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ رب العزت انہیں جاہل قرار دے رہا ہے یا ذلیل کر رہا ہے. تو یستہزئ میں تینوں احتمال ہیں، یعنی اللہ رب العزت یا تو اللہ یستہزئ سے ظاہر فرما رہا ہے کہ ہم ان کا حال خراب کر کے حال میں انہیں بے وقوف بنا دیں گے، جاہل کر دیں گے، یا انہیں اللہ رب العزت آنے والے وقت کے لحاظ سے فرما رہا ہے کہ انہیں ہم آنے والے وقت میں آخرت میں ہم انہیں جاہل رکھیں گے، ان کے ساتھ بے وقوفی کا معاملہ ہوگا اور اللہ رب العزت انہیں جہنم میں پھینک دے گا. یا پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر معاملے میں اللہ رب العزت منافقین کی یہ جو کیفیت ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق تو ایک ہی دفعہ کرتے تھے، مگر رب تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ ہر طریقے سے استہزاء فرماتا رہے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، موت کے وقت بھی، حشر میں بھی، قیامت میں بھی اور دوزخ میں بھی. وَيَمُدُّهُمْ یمدو سے نکلا یا مدن سے بنا، اس کے معنی ہیں مہلت دینا، اور مدد ان کے معنی ہیں بڑھانا. تو منافق یہاں جو معنی استعمال ہوا اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت منافقوں کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی وہ جو جرم کر رہے ہیں ان کی پکڑ ابھی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور ان کی سرکشی گمراہی کو زیادہ فرما رہا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ انعامات یا فوائد کیسے حاصل ہوتے. تو وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے، اور جب کہ اللہ رب العزت انہیں ہر طریقے سے رسوا کرے گا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں سرکشی اور گمراہی کا ذکر ہے، اس لیے مدہ فرمایا گیا.
آگے فرماتے کہ طغیانہم جو ہے طغیان سے نکلا، جس کے معنی حد سے بڑھ جانا. اسی لیے جب ندی نالے دریا میں وہ حد سے بڑھتے ہیں اور آبادی میں گھس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی، یا سیلابی کیفیت کو طغیانی کہا جاتا ہے، یعنی حد سے بڑھنے کو طغیان کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ جو استعمال فرمایا وہ ان کی کفر اور سرکشی کو حد سے بڑھ جانے پہ اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیا کہ منافقین اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. یا ماہون، یہ ہن سے بنا، جس کے معنی ہیں دل کا اندھا ہونا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حیران اور پریشان رہیں گے اور ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے اور اپنی منزل کو کبھی نہ پا سکیں گے. اسی طرح دنیا کے میدان میں ان منافقین نے قرآن پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح معنی میں نہیں پکڑا، اسی لیے انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا. آگے مفتی صاحب اس کی خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ منافقین اپنے آپ کو بہت عقل مند اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھا کرتے تھے اور ان سے مذاق کیا کرتے تھے. تو حق تعالیٰ نے ان کی بکواس کا جواب خود دیا اور فرمایا کہ وہ بیچارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اور اس طرح کے جیسے ان کا ظاہراً کچھ اور باطن کچھ، اسی طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور آخرت میں کچھ اور ہوگا. یعنی دنیا میں تو وہ سارے اسلامی احکام بظاہر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کبھی ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا، ان پہ کوئی جزیہ نہیں لگایا جائے گا اور ان سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لیکن مرنے کے بعد انہیں قبر میں معلوم پڑ جائے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا پایا اور کیا کھویا. یعنی قبر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہمیں تو بڑا دھوکہ ہوا، ہم سمجھتے کچھ تھے اور ظاہر کچھ ہوا. تو اگر رب تعالیٰ کفار سے ناراض تھا تو انہیں اتنا مال کیوں دیا، اور اگر مسلمانوں سے راضی تھا تو ان کو اس حال میں کیوں رکھا. تو کفر سچا ہے اور معاذ اللہ اسلام جھوٹا. یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان غریب ہیں، فقیر ہیں اور تنگ دستی کی کیفیت میں ہیں تو اسلام تو حق پہ ہے ہی نہیں، بلکہ جو مالدار ہیں اور جو پیسے والے ہیں اور وہ تو کفار ہیں، تو کفار ہی حق پہ ہیں. تو انہوں نے دنیا کی نعمتوں کو دلیل بنایا کہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے باعث نعمت اور رحمت ہے، اور جس کے پاس بھی دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں وہی حق پہ. تو وہ مسلمانوں کو غربت اور ان کی افلاس پہ نظر رکھتے تھے اور کفار کے مال پہ نظر رکھتے تھے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا یہ کہ ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور کفر سے بے اطمینانی حاصل ہوتی ہے. اور مومن ایک مضبوط درخت کی طرح ہیں، چاہے کتنی تیز آندیاں آئیں وہ اس کو اس اطمینان کو کبھی ختم نہیں کر سکتی. اور اگر اس کے پاس مصیبتیں آ جاتی ہیں اور راحتیں کم اتر ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اس کے دل میں سکون قائم رہتا ہے. جبکہ کافر ایک کچی کھیتی کی طرح ہیں جو ہر ہوا کا اثر لے لیتی ہیں، چاہے ہلکی سی ہوا چلے وہ اپنی جڑیں سے اکھڑ جاتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی درازی عمر، زیادتی مال یا اولاد پہ فخر نہ کرے اور ان سے دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ بہت دفعہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہیں اور انسان کو عذاب کی طرف لے جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی کا باعث نہ بن جائے. تو اکثر مخلصین ان چیزوں کی زیادتی پہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی باعث ثواب کو بھی زیادتی عطا فرما.
کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے مال، ہماری اولاد ہمارے لیے باعث ذلت بن جائیں۔ تو بعض بزرگان دین کی راحتوں سے گھبرایا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ راحتیں کہیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ نہ ہو جائیں اور ہمیں دنیا میں ہی اللہ رب العزت ان کا بدلہ عطا نہ فرما دے، جبکہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں آخرت کے لیے کہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اپنی بھروسے پہ یا اپنی ترقی پہ انسان کبھی دھوکہ نہ کھائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پتنگ آسمان پہ تو بہت اونچی اوپر تک چلی جاتی ہے، لیکن اس کی ڈور نیچے زمین پہ کھڑے ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جب وہ چاہے اس ڈور کو کاٹے اور وہ پتنگ ڈولتی ہوئی زمین بوس ہو جائے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ بڑے بڑے ترقی یافتہ یا پیسے والے، مال دولت والے بادشاہ اور وزراء ایک جھٹکے میں اپنے محلوں سے قبر میں جا پہنچتے ہیں۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کا ایسا والی ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے یا ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے تو خود اللہ رب العزت ان کا جواب دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہ لے تو حق تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لے لیتا ہے۔ تو ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے اور اپنے معاملات میں دینی معاملات میں، اپنے معاملات میں تو درگزر سے کام لیں، لیکن دینی معاملات میں ہرگز کسی کی رعایت نہ کریں۔ لیکن آج ہمارا حال برعکس ہے کہ ہم دینی معاملات میں درگزر سے کام لیتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں ہم لوگوں کو معاف کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کیفیت سے نکالے کہ ہمیں دین کے معاملات میں تو سختی کرنی چاہیے، وہاں ہم نرمی اختیار کر لیتے ہیں کہ چھوڑو، آپ کا بولنا نہیں بنتا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو کہہ رہا ہے کرنے دو، جبکہ اس کے اندر تو آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اللہ رب العزت کو بتانا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی دیے ہوئے عطا سے ہمیں جو علم ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، ہماری جو حیثیت ہے، وہ سب تیری عطا ہے۔ تو آج ہم اگر تیرے دین کے ساتھ کوئی مذاق کرتا ہے، تیرے دین کے ساتھ کوئی سازش کرتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو ہم دین کے خلاف تو آج ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی ذرا سی بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے، کوئی چوٹ پہنچا دے تو ہم قطعاً برداشت نہیں کرتے کہ ہم اسے معاف کر دیں، بلکہ ہم اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں، ہم ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مطلب وہ شخص قبر میں پہنچ جائے تو اس کے خاندان کو نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ شیطان کے ایسے دھوکے ہو گئے ہماری زندگی میں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے کہ ہم نے مسلمانوں نے جو کرنا تھا وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا آج ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ آگے پھر اس کی تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف کا آخری درجہ ہے فنا فی اللہ، کہ جس میں پہنچ کر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور قلب میں صرف اللہ تعالیٰ رہ جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور یہ دوستی رب سے اور رب کی دوستی اس بندے سے ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اس بندے سے پھر جنگ کرتا ہے تو اس کی جنگ اللہ رب العزت سے جنگ ہو جاتی ہے۔ تو جو صحابہ کرام فنا فی اللہ کے درجے پہ فائز تھے، ان کو دھوکہ دینا، ان کا مذاق اڑانا در حقیقت رب کو دھوکہ دینا یا ان کا مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے رب نے گویا منافقین سے اپنا بدلہ لیا اور فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یعنی جس قدر رسی لمبی ہوتی ہے اسی قدر جھٹکا زیادہ تیز لگتا ہے، اور جو شخص زیادہ چالاک ہوتا ہے حق تعالیٰ کے یہاں
بڑا بے وقوف ہوتا ہے، اور سیدھا سادہ مسلمان بڑا عقل مند ہے۔ ان سیدھے سادوں کی مخالفت بڑی خطرناک ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ کرے۔ پھر آخر مفتی صاحب اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ ایک ہندو دیانند صاحب نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ عیب لگایا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ منافقوں سے دل لگی کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ اکثر آیات میں یہ قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ مذاق کرنا جہالت ہے، جو کہ رب تعالیٰ کی طرف مسلمان اپنے خدا کی طرف لگاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا رب یہ عیب والے کام کر رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کے چند جوابات دیے۔ ایک یہ کہ فعل کے معنی فاعل کے لحاظ سے ہوتے ہیں، یعنی فاعل ویسے فعل کے معنی میں دیکھو تو اردو میں بولتے ہیں میں بیٹھ گیا، یعنی کھڑے سے بیٹھ گیا، اور فلاں سیٹ بیٹھ گیا یعنی اس کا دیوالا ہو گیا، فلاں دیوار بیٹھ گئی یعنی زمین بوس ہو گئی، اور کسی کا دل بیٹھ گیا یعنی اس کا دل بند ہو گیا۔ تو اب ایک ہی فعل ہے، لیکن اس کے معنی یا اس کا استعمال الگ الگ اور مختلف ہے۔ آگے مفتی صاحب نے مزید اس کی مثالیں دی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں ایک لفظ بول کے جب بندوں کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، رب کے لیے آتا ہے تو کچھ اور جب اللہ رب العزت بندوں کے لیے استہزاء کے معنی بیان کرتا ہے تو وہاں مذاق کرنا نہیں بلکہ ان کو ذلیل کرنا ہے، تو یعنی اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو یہاں مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت ان سے کوئی دل لگی کر رہا ہے یا ان کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بہت دفعہ جرم اور اس کی سزا کو ایک ہی لفظ سے بیان کرتے ہیں، جیسے کوئی کہا جاتا ہے کہ کوئی تم پہ ظلم کرے اتنا ہی تم بھی اس پہ ظلم کرو، تو عربی زبان میں کہتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ، یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ دیکھو ظلم کی سزا دینا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے، لیکن اس کو بھی ظلم کہہ دیا گیا۔ اسی طرح اس آیت میں مذاق کی سزا کو بھی استہزاء کہا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے اصل میں تو یہاں ان کی سزا کا بیان کیا۔ استہزاء سے مراد مذاق اڑانا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت ان کی سزا بیان کر رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہ ذلت کا معاملہ کریں گے اور ہر مقام پہ کریں گے، چاہے دنیا ہو، آخرت ہو، قیامت ہو، ہر جگہ انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کی طرح دنیا و آخرت میں معاملہ فرمائے گا جس کو یہاں استہزاء فرمایا گیا۔ آخر میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ منافقین اور رب تعالیٰ کے استہزاء میں چند طرح فرق ہے، اسی طرح ان دونوں استہزاء کو نہ تو ایک جملے میں بیان کیا گیا اور نہ اس جملے کا پہلے جملے پہ کوئی عطف رکھا گیا، بلکہ دونوں جملوں کو بالکل الگ الگ یا علیحدہ بیان کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں استہزاء علیحدہ نوعیت کے اور علیحدہ ایک اپنی حقیقت یا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کی صحیح سمجھ اور اس کی عقل عطا فرمائے۔ یہاں اس آیت کے اعتراضات اور تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 15 تک کا اپنا بیان مکمل کر لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔